اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ واقعاً خوش نصیب ہیں کہ تفسیر کے اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں اور سبیل قرآن کی اس پہل یعنی رمضان ٹو رمضان و سبیل قرآن میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ یہ سورہ توبہ کی تفسیر کا 23واں ایپیسوڈ ہے۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم سورہ توبہ کی مزید 2 آیتوں کی تفسیر کو جانیں گے، جس میں ہم یہ جانیں گے کہ منافقین کی عادت کیا ہوتی ہے۔ تو آئیے اس تفسیر کو جاننے سے پہلے تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون۔ اور کچھ منافقین ایسے ہیں جو صدقات تقسیم زکوٰۃ کے متعلق آپ پر عیب گیری کرتے ہیں، اور اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کو عادل شمار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کچھ نہ دیا جائے تو وہ اچانک ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ آپ پر ناانصافی کی تہمت لگاتے ہیں۔ ان آیات میں بھی منافقین کی عادت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں۔ نمبر 1، کسی کے روبرو ہو کر عیب لگانے کو لمز کہا جاتا ہے اور پس پشت عیب جوئی کو حمز کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، جنگ حنین سے حاصل شدہ مال غنیمت کی تقسیم پر ایک شخص نے آپ پر اعتراض کرتے ہوئے یہ کہا تھا، محمد عدالت کر۔ یہی شخص بعد میں خوارج کا رہبر بنا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھلا مجھ سے بڑا عادل اور کون ہو سکتا ہے؟ عمر نے اس کی اس گستاخی اور جسارت کی وجہ سے اسے قتل کرنا چاہا تھا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اس کے ایسے پیروکار ہوں گے جو اتنی زیادہ عبادت کریں گے کہ تم اپنی عبادات کو ان کی عبادت کے سامنے حقیر تصور کرو گے۔ آپ نے یہ اشارہ ان کی خشک اور ولایت سے خالی عبادت کی طرف کیا تھا۔ وہ اپنی تمام تر عبادت کے باوجود دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسا کہ تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ وہی اعتراض کرنے والا شخص جنگ نہروان میں حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے قتل ہوا اور واصل جہنم ہوا تھا۔ ایک منافق کا انجام جاننے کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، منافق اتنا بڑا منہ پھٹ ہوتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بھی اس کی زبان درازی سے محفوظ نہیں ہوتی۔ یلمزک۔ نمبر 2، منافقین کے خطرناک حملوں کا نشانہ رہبر ہوتا ہے۔ یلمزک۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام اصحاب عادل نہیں تھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدُولٌ، کہ تمام صحابہ عادل ہیں کا نظریہ خلاف قرآن ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ۔ نمبر 4، نظام اسلامی کے ذمہ دار افراد کو منافقین کی عیب جوئی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ۔ نمبر 5، عمومی مال کی تقسیم اتنی حساس ہے کہ کبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی بے عدالتی کی تہمت لگائی گئی ہے۔ یلمزک فی الصدقات۔ نمبر 6، کچھ انحرافات کا آغاز رہبر کی بے ادبی سے ہوتا ہے اور اس ناجائز جسارت کا سرچشمہ خود خواہی ہوتا ہے، جیسا کہ شان نزول سے واضح ہوتا ہے۔ نمبر 7، بعض اوقات اعتراضات کا سرچشمہ ذاتی منفعت ہوتی ہے نہ کہ ہمدردی۔ فَإِنْ أُعْطُوا۔ نمبر 8، اسلامی معاشرے میں مالیات و اقتصادیات کی پالیسی براہ راست رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ ہوتی ہے یا پھر رہبر کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا۔ نمبر 9، منافق اپنے حق پر قناعت نہیں کرتا، وہ ہمیشہ خود خواہی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ غیر معقول ہونے کا ثبوت دیتا ہے۔ فَإِنْ أُعْطُوا۔ نمبر 10، کچھ لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر ان کے ذاتی مفادات پورے نہ ہوں تو وہ کینہ اور دشمنی اور ناحق الزامات پر اتر آتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ 2/3 افراد ایسے ہی ہوتے ہیں۔ الکافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224۔ تو یہ تھی آیت نمبر 58 کی تفسیر۔ اب آئیے آیت نمبر 59 کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. جو کچھ انہیں خدا اور اس کے رسول نے دیا ہے اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے اور کہتے کہ اللہ تعالیٰ اللہ کی عطا ہمارے لیے کافی ہے اور ان قریب خدا اور اس کا رسول اپنے فضل سے ہمیں عطا کریں گے، اور اپنے اللہ سے رغبت رکھتے ہیں اور اسی سے امید وابستہ رکھتے ہیں، اگر وہ ایسا کہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. آیت کے ترجمے کے بعد اب آئیے اس آیت کے نکات پر گفتگو کرتے ہیں. اس آیت میں 4 مراحل کو بیان کیا گیا ہے. نمبر 1، اللہ کی تقدیر کے سامنے تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا، رضوا ما آتاہم اللہ. نمبر 2، اس تسلیم و رضا کا زبان سے اظہار کرنا، قالوا حسبنا اللہ. نمبر 3، خدا کے فضل و کرم کی امید رکھنا، سیؤتینا. نمبر 4، خدا سے بے توجہی اور خدا سے امیدیں وابستہ رکھنا، الی اللہ راغبون. نکات کے بعد اب آئیے اس آیت کے پیغام کو بھی جانتے ہیں. نمبر 1، منافق نہ تو خدا سے اور نہ ہی اس کی تقدیر سے راضی ہوتے ہیں. ولو. نمبر 2، بیت المال کی تقسیم اور مالی معاملات خدا، رسول اور امت اسلامی کے رہبر سے مربوط ہیں. آتاہم اللہ ورسولہ. نمبر 3، صرف مالی پریشانیوں پر ہی نظر نہیں رکھنی چاہیے، روشن مستقبل کی بھی امید کرنی چاہیے. سیؤتینا. اللہ کے یقینی وعدوں اور نعمات بہشت پر یقین رکھنے سے دنیا کی تلخ زندگی بھی شیرین محسوس ہوتی ہے. سیؤتینا. نمبر 5، خدا ہمارا مقروض نہیں ہے، وہ ہمیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ خالصتاً اس کا کرم اور فضل ہے، فضلہ. نمبر 6، اللہ کی مہربانیاں انبیاء اور اولیاء کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہیں، فضلہ ورسولہ. نمبر 7، خدا کی محبت صبر و رضا اور قناعت کے لیے زمین ہموار کرتی ہے، الی اللہ راغبون. تو یہ تھی آج کے ایپیسوڈ کی تفسیر. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے شکریہ. خدا حافظ. سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ.